بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایم اے عربی کوڈ نمبر 4535 یعنی 4535 کے تحت پڑھائی جانے والی کتاب القواعد التطبیقیہ کے یونٹ نمبر 1 کا تعارف اس لیکچر میں انتہائی مختصر پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ علاوہ ازیں یاد دہانی کے لیے یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ لیکچر آپ کے بی ایس عربی کے 4901 یعنی 4901 اور 4905 یعنی 4905 میں بھی مفید ہے، یعنی یہ 3 کوڈز کے اندر مفید ہے۔ ایک ایم اے کا 4535 ہو گیا اور 2 بی ایس کے، جن میں سے ایک 4901 اور دوسرا 4905 ہے۔ ان 3 کوڈز میں یہ کارآمد ہے یہ لیکچر، کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ایم اے عربی کے کوڈ 4535 اور بی ایس عربی کے 2 کوڈز 4901 اور 4905 کے تعلیمی مواد میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، بنیادی معلومات ایک ہی ہیں ان تینوں کورس میں۔ مختصر سا فرق ہے، کہیں اگر بی ایس کے عربی کے طلباء بھی اس لیکچر کو سن لیں تو یہ ان کے لیے مفید اور کارآمد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لیکچر صرف 1 یونٹ کا ہے۔ ویسے میں 1.5 یونٹ پر مشتمل 1 گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ تیار کرتا ہوں، لیکن یہ لیکچر میں نے 1 گھنٹے کے لیے اسی لیے تیار کیا ہے، 1 گھنٹے پر، تاکہ ان تینوں کوڈز کا احاطہ کیا جا سکے اس ایک لیکچر کے اندر۔ اسی وجہ سے یہ 1 یونٹ کا ہے، یعنی 4535 کے 1 یونٹ کا ہے یہ لیکچر۔ ویسے اب تمام کوڈز پر ایک ترتیب کے تحت میں کام کر رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ تمام کوڈز بی ایس عربی اور ایم اے عربی کے جو ہیں انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہوتے جائیں گے۔ سب سے پہلے 4535 کے صفحہ نمبر 5 پر الکلام المفید کا عنوان ہے، یہاں سے دیکھیں۔ اب یہاں پر ہم پہلے کچھ اضافی معلومات بیان کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کے کوڈ کی طرف آئیں گے۔ یاد رہے کہ اس لیکچر میں اضافی معلومات اس لیے بیان کی جائیں گی تاکہ باقی بی ایس عربی کے جو 2 کوڈ ہیں، اس ایم اے عربی والے 4535 کے ساتھ جو بی ایس عربی کے 2 کوڈ ہیں، ان کا احاطہ بھی کیا جا سکے۔ پہلے ہم کچھ اضافی معلومات لے آئیں گے، اس کے بعد پھر آپ کے کوڈ پر بات کریں گے، اور یاد رہے یہ معلومات آپ کو مذکورہ تینوں کوڈز میں مددگار ہوں گی۔ سب سے پہلے کلام کی تعریف کرتے ہیں کہ کلام کا اطلاق 2 چیزوں کے مجموعے پر ہوتا ہے، یعنی 2 چیزوں کے مجموعے پر کلام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ آپ جو تعریف کر لیں وہی ٹھیک ہے۔ 2 تعریفیں میں نے عرض کی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ کلام کا اطلاق 2 چیزوں کے مجموعے پر ہوتا ہے، ایک یہ ہو گئی۔ دوسری یہ ہے کہ 2 چیزوں کے مجموعے پر کلام کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تعریفیں 2 ہیں، بات ایک ہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں جن پر کلام کا اطلاق ہوتا ہے، یا کلام کا لفظ جس مجموعے پر بولا جاتا ہے وہ 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان 2 چیزوں میں سے پہلے نمبر پر لفظ ہے اور دوسرا معنی، یعنی لفظ اور معنی ان دونوں کے مجموعے کو آپ کلام کہہ سکتے ہیں۔ نحویوں کے ہاں کلام کا اطلاق اس مرکب لفظ پر ہوتا ہے جس کی ترکیب مفید ہو، جیسا کہ آپ کا کوڈ بھی الکلام المفید پر بات کر رہا ہے، یعنی آپ کا کوڈ بھی اسی طرف جا رہا ہے، ایسی کلام پر بات کر رہا ہے جسے ہم کلام مفید کہہ سکیں۔ اور نحویوں کے ہاں کلام مفید کیا ہے؟ نحویوں کے ہاں کلام مفید یہ ہے کہ ایسی کلام کہ جس کا نحویوں کے ہاں کلام
ایسی کلام کو کہتے ہیں، یا آپ کہیں نحویوں کے ہاں کلام کا اطلاق ایسے مرکب لفظ پر ہوتا ہے جس کی ترکیب مفید ہو۔ اب آگے جو ہے نا بات کر رہے ہیں کہ اضافی معلومات کے طور پر بتاتا چلوں کہ اس سے آگے اب ہم مرکب کی طرف چلے جائیں گے، کیونکہ ہم نے یہ کہا کہ نحویوں کے ہاں کلام کا اطلاق اس مرکب لفظ پر ہوتا ہے جس کی ترکیب مفید ہو۔ ہم نے یہاں ترکیب کی بات کی ہے، تو اب ہم تھوڑا سا مرکب کو بیان کریں گے تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ کلام مفید کون سا کلام ہوتا ہے۔ یہ کلام مفید کون سا کلام ہوتا ہے یہ ہم اس وقت صحیح معنوں میں سمجھ پائیں گے جب ہم مرکب پر بات کریں گے۔ اس لیے اب ہم مرکب کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو مرکب کے اندر جب مرکب کو ہم بیان کریں گے تو مرکب کی تعریف اور اس کی اقسام کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے مرکب کی تعریف کو دیکھیں۔ مرکب کی تعریف یہ ہے کہ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے، جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے اسے مرکب کہتے ہیں۔ پھر آگے مرکب کی اقسام ہیں، مرکب ناقص اور مرکب تام۔ مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ ہم یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ مرکب کی اقسام کئی اعتبار سے بیان کریں گے۔ پہلے ہم نے مرکب کی تعریف کی ہے، مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا دو سے زیادہ لفظوں سے مل کر بنے۔ اب اس تعریف کے بعد ہم مرکب کی اقسام کئی اعتبار سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی تقسیم جو مرکب کی ہم بیان کر رہے ہیں وہ ہے مرکب ناقص اور مرکب تام کے حوالے سے۔ مرکب ناقص وہ مرکب ہے کہ الفاظ کے مجموعے سے سننے والے کو بات پوری طرح سمجھ میں نہ آئے۔ مرکب ناقص یعنی الفاظ کا ایسا مجموعہ کہ اس مجموعے کو سننے والے کو پوری بات سمجھ نہ آئے، تو ایسے مرکب کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ اب آگے آ جائے مرکب تام کی طرف۔ تو مرکب تام الفاظ کے مجموعے سے سننے والے کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ مرکب ناقص کیا تھا کہ وہ مرکب کہ جس کے سننے والے کو بات پوری طرح سمجھ نہ آئے۔ مرکب تام اس کے بالکل برعکس ہے کہ مرکب تام وہ مرکب ہے کہ جس میں اس کے سننے والے کو بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ خلاصہ اس کا یہی ہے، ایسے مرکب کو مرکب تام کہتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہم نے بات کی تھی اپنے کوڈ کے اندر الکلام المفید پر۔ ہمارا کوڈ الکلام المفید پر بات کر رہا ہے۔ یہاں پر یہ ذہن میں رکھیں کہ مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید اور مرکب تام کو مرکب مفید، جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں۔ یعنی جو مرکب ناقص ہے جس سے بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، اس مرکب ناقص کو مرکب غیر مفید کہتے ہیں، اور مرکب تام یعنی کہ جس سے بات پوری طرح سمجھ میں آئے، اس مرکب کو مرکب مفید بھی کہتے ہیں، جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ اور ہمارا کوڈ بھی الکلام المفید پر بات کر رہا ہے۔ بہرحال پھر آگے چلیں تو مرکب ناقص اور مرکب غیر مفید کی 5 اقسام ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ان کے اندر پہلی مرکب اضافی ہے، دوسری توصیفی ہے، ایک مرکب اضافی ہو گئی، دوسری توصیفی، تیسری جو ہے مرکب بنائی ہے، چوتھی مرکب منع صرف ہے، پانچویں مرکب صوتی ہے۔ ان میں سے 2 کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم جو ہے ان کی تعریفوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جن 2 کا استعمال زیادہ ہوتا ہے ان میں مرکب اضافی اور توصیفی ہیں۔ بہرحال اب آپ جو ہے نا ان کی تعریفوں کی طرف آ جائیں تو مرکب اضافی کی تعریف سب سے پہلے شروع کریں گے کہ مرکب اضافی کہتے ہیں وہ مرکب ناقص ہے جو ایسے 2 لفظوں سے مرکب ہوتا ہے جس میں ایک لفظ کی نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی جاتی ہے، پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ کیا مرکب اضافی وہ مرکب ہے جو کہ ایسے 2 لفظوں سے تیار ہو جس میں
ایک لفظ کی اضافت یا نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی جاتی ہے، پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ یہاں ایک فائدہ ہے، اور وہ یہ ہے، یہاں ایک فائدہ ہے جسے آپ کو سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے ترجمہ جو ہے وہ پہلے مضاف الیہ کا ہوتا ہے، پھر مضاف کا ہوتا ہے۔ مرکب اضافی کے اندر ہم نے یہ کہا کہ جو دو لفظوں سے مل کر بنے اور اس میں ایک لفظ کی اضافت یا نسبت دوسرے لفظ کی طرف کی جائے گی، تو اب یہاں پر سوال ہوتا تھا کہ پھر ترجمہ کے اندر ہم پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے یا مضاف کا کریں گے، کس کا ترجمہ کریں گے؟ اور ہم نے تعریف میں یہ بھی کہا تھا کہ پہلے لفظ کو مضاف اور دوسرے کو مضاف الیہ کہیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پہلے ترجمہ ہم مضاف الیہ کا کریں یا پھر مضاف کا کریں؟ تو فائدہ کے عنوان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ بات کلیئر ہو جائے کہ ترجمہ جو ہے وہ پہلے ہم مضاف الیہ کا کریں گے، پھر مضاف کا کریں گے۔ اور ایک چھوٹی سی نشانی کے طور پر یہ بتاتا چلوں کہ ترجمہ کے اندر ان دونوں کے درمیان، یعنی مضاف الیہ اور مضاف کے درمیان، ترجمہ کے اندر جو ہے وہ کا، کے، کی، را، رے، ری، نا، نے، نی، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آئیں گے۔ اور یہ نہیں ہے کہ یہ امکان کا درجہ ہے کہ یہ الفاظ جو مذکورہ ہیں یہ آئیں گے، نہیں، بلکہ یقیناً یہ الفاظ آئیں گے، یعنی کا، کے، کی، را، رے، نی وغیرہ جو ہے ضرور مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں آئیں گے۔ آگے تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ مضاف پر الف، لام اور تنوین کبھی نہیں آتی، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی مضاف الیہ پر ہمیشہ زیر ہوگی، مضاف پر الف، لام اور تنوین نہیں آئے گی، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، یعنی اس پر زیر آتی ہے۔ اس سے آگے اب مرکب توصیفی کے اندر آ جائیں تو مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جو ایسے دو لفظوں سے مل کر بنے، یا ایسے دو لفظوں سے مرکب ہوتا ہے، یا ایسے دو لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے جس میں پہلا لفظ اسم ذات ہوتا ہے اور دوسرے لفظ کے ذریعے اس اسم ذات کا وصف بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی مرکب توصیفی کے اندر پہلا لفظ اسم ذات ہوگا، یہ دو الفاظ سے مل کر بنے گا۔ مرکب توصیفی باقی مرکب کی طرح دو الفاظ سے مل کر بنے گا۔ جن دو الفاظ سے مل کر یہ بنے گا ان میں سے پہلا لفظ اسم ذات ہوگا، اور دوسرا لفظ جو ہوگا وہ اس اسم ذات کا وصف بیان کر رہا ہوگا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرا لفظ جو ہے اس کے ذریعے سے اسم ذات کی صفت بیان کی جائے گی، وصف بیان کیا جائے گا۔ عربی میں پہلے لفظ کو موصوف اور دوسرے کو صفت کہتے ہیں۔ اب اگر بات کریں کہ جی ترجمہ کس کا پہلے کیا جائے گا، تو ترجمہ جو ہے پہلے صفت کا ہوتا ہے پھر موصوف کا ہوگا۔ ترجمہ پہلے صفت کا ہوگا پھر موصوف کا ہوگا۔ یہاں بھی ایک فائدہ ہے، اسے سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ مضاف اور موصوف ہونا یہ اسم کی علامتوں میں سے ہے۔ مضاف اور موصوف ہونا یہ اسم کی علامات میں سے ہے۔ اس سے آگے مرکب بنائی ہے، تو مرکب بنائی جو ہے ایسا مرکب کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر لیا ہو، دو الفاظ ہوں گے ان کو ایک لفظ بنا دیا جائے گا۔ یعنی دو اسم جیسے تعریف کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ مرکب بنائی وہ ہوتا ہے کہ جس میں دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور ان دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو، کوئی نسبت ان کے اندر موجود نہیں ہوگی، نہ نسبت اضافی موجود ہوگی نہ نسبت اسنادی ہوگی۔ پہلے اسم کو دوسرے کے ساتھ ربط دینے والا کوئی حرف ہو، یعنی جوڑنے والا کوئی حرف ان دونوں کے درمیان موجود ہوگا، پہلے اسم کو جو دوسرے کے ساتھ جوڑ دے گا۔ اس کی تعریف دوبارہ عرض کر دوں کہ مرکب بنائی وہ مرکب جس میں دو اسموں کو ایک کر لیا ہو اور دونوں میں کوئی نسبت اضافی یا اسنادی نہ ہو۔
نیز پہلے اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ربط دینے والا، جوڑنے والا کوئی حرف ہو۔ اب یہاں پر ایک فائدہ ہے، وہ یہ ہے کہ مرکب بنائی کے دونوں اسم فتح پر مبنی ہوتے ہیں۔ کیا؟ مرکب بنائی کے دونوں اسم کس پر مبنی ہوتے ہیں؟ فتح پر مبنی ہوتے ہیں۔ نیز عربی کے اندر مرکب بنائی حرف 11 سے لے کر 19 تک کی گنتی ہے، یعنی مرکب بنائی کی اگر آپ مثالیں عربی کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ گنتی کے اندر چلے جائیں، 11 سے شروع کریں، 11 سے لے کر 19 تک جو ہے یہ آپ مرکب بنائی کی مثالوں کے طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ آگے آ جائیں مرکب منع صرف پر، تو مرکب منع صرف وہ مرکب ہے جو دو کلموں سے جوڑ کر بنایا گیا ہو، جیسے باقی مرکب بنتے ہیں، اور دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن نہ ہو، دوسرا کلمہ کسی حرف کو متضمن نہ ہو۔ آگے مرکب اپنا صوتی ہے، تو مرکب صوتی وہ ہے جو دو کلموں سے جوڑ کر بنایا گیا ہو۔ یہ تمام مرکب اسی طرح بنیں گے، مرکب کہتے ہی اسی کو ہیں جو چند الفاظ سے مل کر بنا ہو۔ تو مرکب صوتی وہ ہے جو دو کلموں سے جوڑ کر بنایا گیا ہو اور دوسرا کلمہ آواز ہو، اسی وجہ سے تو کہا ہے نا کہ مرکب صوتی ہوگا۔ اس کے بعد مرکب صوتی تک تعریفیں کرنے کے بعد اب ہم ذرا اپنے کوڈ کی طرف آتے ہیں اور کوڈ کی بات کرتے ہیں، جو صفحہ آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے اسی کو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو آپ کی سکرین پر ہے۔ دیکھیں آپ کے کوڈ کا جو صفحہ آپ کو نظر آ رہا ہے سکرین پر، اس پر الکلام المفید کے تحت پہلے الکلام المفید کا عنوان ہے۔ آپ دیکھیں الکلام المفید کے بارے میں ہم نے ابھی بات کی ہے کہ مفید کلام کون سی ہوگی۔ مفید کلام کے بارے میں ہم نے کہا کہ جو مفید کلام جو ہے وہ مرکب تام ہوگا، مرکب تام جو ہے یہی مفید کلام ہے، مرکب تام مفید کلام ہے۔ ابھی ہم نے عرض کیا کیونکہ مرکب کی پہلے تعریف کی، پھر مرکب کی تعریف کے بعد ہم نے دو اقسام بیان کی مرکب کی، تام اور ناقص۔ تام جو ہے وہی کلام المفید ہے۔ یہ ساری تفصیل آپ کو صرف یہی الکلام المفید سمجھانے کے لیے عرض کی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ کے کوڈ نے الکلام المفید کے تحت ایک عبارت ذکر کی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اختصار کے پیش نظر میں اس پر زیادہ ڈیپلی ڈسکس نہیں کر رہا۔ اب یہ جو عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ الکلام المفید پر مشتمل ہے۔ یقیناً آپ ہماری اوپر والی بحث سے الکلام المفید کی تعریف سمجھ چکے ہوں گے آپ اب تک۔ اس کے نیچے اس عبارت کے نیچے جو الکلام المفید کے عنوان کے تحت آپ کا کوڈ بیان کر رہا ہے، اس کے نیچے آپ کے کوڈ کے اندر ایک عنوان ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے، التوضیح۔ اب آپ کے کوڈ نے التوضیح کا عنوان قائم کر کے نمبر 1 کے تحت آپ کا کوڈ یہ کہہ رہا ہے کہ درج ذیل مثال جو نمبر 1 کے تحت دی گئی ہے مثال، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ مثال جو ہے اوپر والی عبارت سے لی گئی ہے، یہ مثال اوپر والی عبارت سے لی گئی ہے جو کہ 2 کلمات سے بنی ہے۔ کتنے کلمات سے؟ 2 کلمات سے۔ ان میں سے پہلا تستيقظوا ہے اور دوسرا الام ہے، اور تستيقظوا کو جب اکیلے ذکر کیا جائے تو ہم نہیں سمجھتے اس سے مگر ایک مفرد معنی، تو ہم نہیں سمجھتے اس سے مگر مفرد معنی یعنی اکیلا معنی، جو کہ تخاطب کے لیے ناکافی ہے، یعنی جو کہ کوئی مکمل معنی نہیں دیتا، کوئی ایسا معنی نہیں دیتا جس سے بات مکمل طور پر سمجھ آئے۔ یعنی آپ بعنوان دیگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اکیلے تستيقظوا کا معنی کرتے ہیں تو ہمیں کوئی بات مکمل طور پر سمجھ نہیں آتی، گویا کہ یہ مرکب ناقص بنتا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا ہے اوپر کہ مرکب ناقص وہ ہے جو کہ بات کو پوری طرح سے نہ سمجھا سکے،
اور مرکب تام وہ ہے جس سے بات ہمیں مکمل طور پر سمجھ آئے۔ اسی لیے آپ کا کوڈ کہتا ہے کہ اور تستیقظوا کو جب اکیلے ذکر کیا جائے تو ہم نہیں سمجھتے اس سے مگر مفرد معنی، جو کہ تخاطب کے لیے ناکافی ہے۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 6 پر یہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے تستیقظوا کی اضافت الام کی طرف کر دی، یعنی جب ہم نے تستیقظوا کے ساتھ ایک اور لفظ الام لگا دیا اور ہم نے کہا تستیقظ الام، تو ہمیں ایک مکمل معنی سمجھ میں آیا۔ پہلے صرف ایک لفظ تھا، ایک معنی تھا تستیقظوا کا، جو کہ ہماری ضرورت کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ پھر ہم نے کیا کیا کہ اس کے ساتھ تستیقظوا کے ساتھ الام کا لفظ لگا دیا، تو پھر ہمیں ایک مکمل معنی سمجھ آیا تستیقظ الام سے، اور اسی ترکیب کا نام جملہ مفیدہ ہے۔ اسی ترکیب کا نام جملہ مفیدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ترکیب کا نام جملہ مفیدہ کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس ترکیب کا تستیقظ الام اس ترکیب کا نام جملہ مفیدہ اس لیے ہے کیونکہ اس سے بات پوری طرح سے سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اس سے ہمیں ایک مکمل مطلب، مفہوم یا معنی سمجھ آ رہا ہے، اس لیے ہم تستیقظ الام کو جملہ مفیدہ کہتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں اور ہر ایک کلمہ دو کلمات میں سے جز ہے جملہ کا، یعنی تستیقظوا بھی جملہ کا جز ہے اور الام بھی جملہ کا جز ہے۔ جتنے کلمات جملہ کے اندر موجود ہوں گے وہ تمام کلمات جملہ کا جز ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا اور ہر ایک کلمہ دو کلمات میں سے جز ہے جملہ کا، اور التوضیح سے اوپر والی عبارت میں ہر ایک جملہ کا یہی حال ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اور التوضیح سے اوپر والی عبارت میں ہر ایک جملہ کا یہی حال ہے، یعنی التوضیح سے اوپر جو عبارت انہوں نے ذکر کی ہے، جس عبارت میں سے آپ نے تستیقظ الام کو لیا ہے، اس کے اندر باقی جتنی چیزیں اور مثالیں بیان کی ہیں انہوں نے، ان تمام کو آپ اسی طرح بیان کر سکتے ہیں جس طرح آپ نے تستیقظ الام کو بیان کیا ہے۔ یعنی جب آپ نے تستیقظوا کا اکیلے ذکر کیا تو آپ کسی مکمل معنی تک نہیں پہنچ پائے، اور جب آپ نے تستیقظوا کے ساتھ ایک الگ لفظ لگا دیا اس کے ساتھ تستیقظ الام، تو آپ ایک مفید جملہ تک پہنچ گئے۔ یہی صورتحال ان تمام جملوں کی ہے جو التوضیح سے اوپر والی عبارت میں مذکور ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں نمبر 2 کے تحت بھی ایک مثال ذکر کی ہے، اس کی تفصیل بھی یہی ہے جیسا کہ پہلی مثال کی ہے۔ انہوں نے تستیقظ الام کو اوپر والی عبارت سے لے لیا، یعنی الکلام المفید سے نیچے والی، اور التوضیح سے اوپر والی عبارت سے، اور اسی طرح نمبر 1 کے تحت اسے بیان کیا۔ پھر نمبر 2 کے تحت مزید آپ کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک دوسری مثال ذکر کر دی۔ اس مثال کی بھی صورتحال وہی ہے جو اوپر والی مثال کی ہے، یعنی تستیقظ الام والی مثال کی ہے۔ آگے پھر خلاصہ کے عنوان کے تحت جملہ مفیدہ کی تعریف ذکر کی ہے۔ یہ جو الخلاصہ نظر آ رہا ہے، الخلاصہ کے تحت وہ جملہ مفیدہ کی تعریف کر رہے ہیں، اور وہ تعریف کیا ہے کہ جملہ جو فائدہ دے کامل معنی کا اور 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے بنتا ہے۔ جملہ جو فائدہ دے کامل معنی کا اور 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے بنتا ہے، اور اس میں ہر کلمہ ایک جز شمار ہوتا ہے جملہ کا، یعنی 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے بنتا ہے۔ ہم نے یہی کہا وہ جملہ جو 2 چیزیں تھیں اس میں، ایک تو یہ ہے کہ جملہ جو ایک کامل معنی دے، ایک بات تو یہ ہے کہ ایسا جملہ جو کامل معنی دے، دوسرا یہ کہ اس کی بناوٹ کے اندر 2 یا 2 سے زیادہ کلمات ہوں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں اور اس میں ہر کلمہ ایک جز شمار ہوتا ہے جملہ کا، یعنی جن کلمات اور جن الفاظ سے اس کو بنایا گیا ہے، وہ کلمات اور وہ الفاظ جو ہیں وہ تمام کے تمام ہر ایک اس کا جز شمار ہوگا، اس جملہ کا ہر ایک اس جملہ کا حصہ ہوگا۔
اس کے بعد تدریبات کو شروع کر رہے ہیں۔ پہلی تدریب میں صفحہ نمبر 7 پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ 6 پر جو عبارت ہے تدریب 1 کے تحت، کیا صفحہ 7 پر یہ کہہ رہے ہیں کہ صفحہ 6 پر، کون سے صفحہ پر؟ صفحہ 6 پر جو عبارت ہے تدریب نمبر 1 کے تحت، اس میں سے جملہ مفیدہ کی تعریف بیان کریں۔ اس میں سے جملہ مفیدہ کی تعریف بیان کریں کہ جملہ مفیدہ کس جملہ کو کہتے ہیں، اور جملہ مفیدہ کے کلمات کی تعداد بیان کریں۔ جملہ مفیدہ وہی جملہ مفیدہ ہے جو اپنا مرکب تام ہے، اور آگے انہوں نے بات کی کہ جملہ مفیدہ کے کلمات کی تعداد بیان کریں۔ تو جملہ مفیدہ کے کلمات، ابھی ہم نے عرض کیا کہ جملہ مفیدہ جو ہے وہ 2 یا 2 سے زیادہ کلمات سے بنتا ہے۔ اس کے بعد تدریب 2 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تدریب کے تحت جو جملے مفید ہیں ان کا جواب دیں، یعنی جو جملے تدریب نمبر 2 کے اندر مذکور ہیں ان میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کون سے جملے جو ہیں وہ جملے مفیدہ ہیں اور ان کا جواب دیں۔ اور تدریب 3 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ مفیدہ کو جملہ غیر مفیدہ سے الگ کریں۔ اس تدریب میں 2 قسم کے جملے انہوں نے ذکر کر دیے ہیں، کچھ جملے ایسے ہیں جو جملہ مفیدہ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو غیر مفید ہیں۔ تو سوال یہ کر دیا کہ جملہ مفیدہ اور غیر مفیدہ جو ہیں ان کو آپس میں سے الگ کر لیں ایک دوسرے سے۔ اب ان کے الگ کرنے، آپ ان کو الگ کیسے کریں گے؟ تو اس کا ایک آسان سا طریقہ ہے، آپ ان جملوں کے اندر یہ دیکھیں کہ کون سا جملہ جو ہے وہ مکمل معنی آپ کو فراہم کر رہا ہے اور کون سا جملہ مکمل معنی فراہم نہیں کر رہا۔ جو جملہ آپ کو مکمل مفہوم سمجھا رہا ہے وہ مفیدہ ہے، مرکب تام ہے، اور جو آپ کو مکمل معنی نہیں سمجھا رہا وہ غیر مفیدہ ہے، مرکب ناقص ہے۔ اس طرح آپ ان کو الگ الگ کر لیں گے۔ اور تدریب 4 میں خالی جگہ پر کرنے کا کہہ رہے ہیں، ان الفاظ کے ذریعے سے جو کہ خالی جگہ کے آگے نظر آ رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے خالی جگہ لائی، پھر آگے آپ دیکھیں تو انہوں نے کچھ الفاظ ذکر کر دیے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو آگے الفاظ نظر آ رہے ہیں انہی الفاظ کے ذریعے سے اس خالی جگہ کو جو ہے وہ فل کرے، پر کرے۔ اور صفحہ 8 پر تدریب 5 میں یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لفظ ذکر کر دیے، ایک لفظ جو ہے البدوی ہے اور دوسرا التلمیذ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان دونوں الفاظ کے نیچے جملوں میں، درج ذیل جملوں میں سے ایسے الفاظ لکھیں جو کہ ان دونوں کے مناسب ہوں۔ تدریب 6 میں یہ فرما رہے ہیں کہ درج ذیل کلمات کو پڑھیں، اس کے بعد نیچے بیان شدہ قصہ میں ان کلمات کو ان کی مناسب جگہ پر رکھیں۔ پہلے کیا کریں گے؟ آپ پڑھیں گے درج ذیل کلمات کو، جو کلمات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا ان کو پڑھیں۔ اس کے بعد نیچے جو قصہ بیان کیا جا رہا ہے، نیچے بیان شدہ قصہ جو ہے، تو ان کلمات جن کو آپ نے پڑھا ہے ان کلمات کو ان کی مناسب جگہ پر رکھیں، مناسب جگہ پر لکھیں۔ آگے صفحہ 9 پر تدریب 7 کے تحت ایک عبارت ذکر کی ہے، اور نمبر 1 کے تحت پھر اس کے نیچے دیکھیں نمبر 1 کے تحت یہ کہا کہ اوپر والے جملے پڑھیں۔ اوپر والے جملے، اس نمبر 1 سے اوپر والے جملے جو ہیں ان کو پڑھیں اور یہ بتائیں اس عبارت میں کتنے جملے ہیں، تعداد بتانی ہے۔ اور نمبر 2 کے تحت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک جملہ منفردہ کو لکھیں اور وضاحت کریں اس کی جو کہ جملہ مفیدہ ہے، یعنی جملہ منفردہ کو بھی لکھیں اور جملہ مفیدہ کو بھی لکھیں۔ یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سا جملہ جو ہے وہ جملہ منفردہ ہے اور کون سا جملہ جو ہے وہ جملہ مفیدہ ہے۔ اب اس کو پہچاننے کے لیے بھی آپ وہی جملہ مفیدہ کی تعریف دیکھیں کہ جملہ مفیدہ کی کیا تعریف ہے، یا پھر آپ آسان ہے، اگر آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے جملہ مفیدہ کی پہچان کرنا تو آپ یہ دیکھیں کہ مرکب تام اور مرکب ناقص کی کیا تعریف ہے۔ جو ناقص ہے وہ غیر مفید ہے اور جو تام ہے وہ جملہ مفیدہ ہے۔
آپ اس پر نشان لگا لیں کہ یہ جملہ مفیدہ ہے جس پر مرکب تام کی تعریف صادق آ رہی ہے، آپ اس پر جملہ مفیدہ کی تعریف وہی جملہ مفیدہ ہے جس پر جو ہے نا مرکب تام کی تعریف صادق آ رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جو مرکب تام ہے وہی جملہ مفیدہ ہے۔ اس سے آگے اب آپ صفحہ 10 پر آ جائیں، یہاں پر اجزاء الکلام کو بیان کر رہے ہیں کہ اجزاء کلام کتنے ہیں۔ عربی میں اجزاء کلام 3 ہیں۔ کتنے؟ 3 ہیں، اسم، فعل، حرف۔ سب سے پہلے اسم کی بات کرتے ہیں۔ اسم سے مراد کسی کا نام ہے یا وہ کلمہ جو کسی شخص، جگہ، چیز یا مقام کا نام ہو، اس کو اسم کہتے ہیں، جس میں زمانہ اور کام بیک وقت موجود نہ ہوں، یعنی جس میں زمانہ اور کام بیک وقت دونوں موجود نہ ہوں، اسم کہلاتا ہے۔ اسم کی تعریف میں آپ کو یہی آسان کی ہے، میں نے اسے مزید جو ہے میں بیان کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، اسم سے مراد کسی کا نام ہے۔ اب عام ہے کہ وہ نام جو ہے کسی شخص کا ہو، کسی جگہ کا ہو یا کسی چیز کا ہو، جس کا بھی ہوگا نام، ٹھیک ہے نا، اور اس میں زمانہ اور وقت جو ہے وہ موجود نہیں ہوگا، یعنی اس کے اندر زمانہ اور کام، اسم کے اندر زمانہ موجود نہیں ہوتا۔ ایسی چیز جو کسی چیز کا نام ہو، ایسا لفظ جو کسی چیز کا نام ہو، خواہ وہ شخص کا ہے، جگہ کا ہے یا چیز کا ہے، اور اس میں زمانہ بھی موجود نہیں ہے، تو وہ اسم ہے۔ اسم کی کئی لحاظ سے تقسیمیں کی گئی ہیں، مختلف قسمیں ہیں اس کی۔ سب سے پہلے معنی کے لحاظ سے ہے، تو معنی کے لحاظ سے اس کی 2 قسمیں ہیں، پہلی معرفہ ہے، دوسری نکرہ ہے۔ معرفہ اس معرفہ کو اسم معرفہ، پہلا معرفہ ہے نا، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں، اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ ایسا اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، مخصوص بشرطے کہ ہو مخصوص، تو اسے اسم معرفہ کہتے ہیں۔ یا ایسا اسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کے لیے بولا جائے، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ آپ جو بھی کہہ لیں درست ہے۔ اب اس معرفہ کو جو ہے، اس معرفہ کو اسم معرفہ خاص بھی کہتے ہیں۔ دوسرا آ جائے نکرہ ہے، تو نکرہ وہ اسم جو کسی عام جگہ، شخص یا چیز کے لیے بولا جائے، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ اس اسم کو اسم عام بھی کہتے ہیں، یعنی معرفہ جو ہے وہ خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کا نام ہوگا۔ نکرہ اس کے بالکل الٹ کر لیں، معرفہ کے اندر خاص کا لفظ آئے گا، نکرہ کے اندر عام کا لفظ آئے گا، تعریف ایک ہی رہ جانی ہے، تبدیلی صرف ایک جگہ پہ کرنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پر آپ خاص کا لفظ ذکر کر رہے ہیں اس معرفہ کے اندر، جہاں آپ اس معرفہ کے اندر خاص کا لفظ ذکر کر رہے ہیں، خاص کا لفظ لائے ہیں، وہیں پر نکرہ کے اندر عام کا لفظ لے آئیں، تعریف ایک ہی رہنے دیں، تو تعریف خود بخود چینج ہو جائے گی۔ جب آپ خاص کا لفظ ذکر کریں گے تو وہ تعریف معرفہ کی ہو جائے گی، اور جب آپ عام کا لفظ ذکر کریں گے تو اس جگہ پر تعریف نکرہ کی ہو جائے گی۔ میں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ اسم معرفہ اس اسم خاص کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی خاص شخص، خاص جگہ یا خاص چیز کا نام ذکر کیا جائے۔ معرفہ وہ اسم جو کسی عام شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو، اس کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ نکرہ کہتے ہیں جو عام شخص، جگہ یا عام چیز کا نام ہو، اسے اسم نکرہ کہتے ہیں۔ اسم معرفہ کو اسم خاص اور اسم نکرہ کو اسم عام کہتے ہیں۔ آگے پھر جنس کے لحاظ سے بھی 2 قسمیں ہیں اسم کی، مذکر اور مؤنث۔
اب مذکر پر آ جائیں. مذکر ایک اصطلاح ہے جو نر جنس یعنی مادہ کی ضد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو مردانہ جنس کی حامل ہو مذکر کہلاتی ہے. آگے مؤنث پر آ جائیں. مؤنث عربی زبان کا لفظ ہے جو مادہ جنس یعنی نر کی ضد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہر وہ چیز جو مادہ جنس کی حامل ہو مؤنث کہلاتی ہے. قواعد میں مؤنث اس لفظ کو کہا جاتا ہے جس کا استعمال بصورت تانیث ہو یا جس میں تانیث یا مادہ جنس کا صیغہ استعمال ہو، اس کو اسم مؤنث کہتے ہیں. اب اسم کی جو ہے گنتی کے لحاظ سے بھی اقسام ہیں. پہلے نمبر پر واحد ہے. گنتی کے لحاظ سے بھی اس کی دو قسمیں ہیں، واحد اور جمع. واحد پر آ جائیں. قواعد کی روح سے واحد جو ہے وہ تنہا اور اکیلے کو کہتے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ قواعد میں واحد تنہا، اکیلے یا ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ ہر جنس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا متضاد جمع ہے. ایک شخص یا ایک چیز کو واحد کہا جاتا ہے، یا پھر واحد وہ اسم ہوتا ہے جو ایک شخص یا چیز کو ظاہر کرے. آگے جمع پر آ جائیں. جمع ایک سے زیادہ شخصوں یا چیزوں کو جمع کہتے ہیں. یا جمع آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جمع وہ اسم ہوتا ہے جو ایک سے زیادہ اشخاص یا اسماء کو ظاہر کرے، اسے جمع کہتے ہیں. اس کے بعد اسم کی بناوٹ کے لحاظ سے بھی تقسیم ہے، اور وہ دو قسمیں ہیں: اسم جامد، اسم مصدر، اسم مشتق. اسم جامد وہ اسم ہے جو نہ تو خود کسی اسم سے بنا ہو اور نہ کوئی اسم اس سے بن سکے. یعنی اسم جامد کیا ہے؟ خود بھی کسی سے نہیں بنتا، اس سے بھی کوئی اسم نہیں بن سکتا، وہ اسم جامد ہے. مصدر ہے دوسرے نمبر پر اسم مصدر. اسم مصدر ایسا اسم ہوتا ہے جو خود تو کسی اسم سے نہیں بنتا، لیکن اس سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. یعنی اسم مصدر جو ہے خود کسی سے نہیں بنتا، لیکن اس سے دوسرے بنتے ہیں، لیکن ان کی بناوٹ کے لیے مقررہ قاعدے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس مصدر سے مقررہ قاعدوں کے مطابق کئی الفاظ بنائے جا سکتے ہیں. آگے تیسرے نمبر پر اسم مشتق ہے. تو اسم مشتق وہ ہوتا ہے کہ جو کسی مصدر سے نکلا ہو. اسم مشتق وہ اسم ہوتا ہے جو کسی مصدر سے بنا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں اسم مشتق وہ ہے جو کسی مصدر سے نکلا ہو، جو کسی مصدر سے بنا ہو. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا اسم جو کسی قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے. ایسا اسم یا لفظ جو کسی قاعدے کے مطابق مصدر سے بنایا جائے اسے اسم مشتق کہتے ہیں. اب ہم اپنے کوڈ کی بات کرتے ہیں. آپ کے کوڈ کے صفحہ 10 پر اجزاء الکلام کے عنوان کے تحت چند جملوں پر مشتمل ایک عبارت ذکر کی ہے. پہلے الاجزاء الکلام کا عنوان قائم کیا، پھر اس کے نیچے ایک عبارت لے آئے، پھر اسی عبارت کے نیچے، جیسا کہ آپ کے اس کوڈ کا طرز بیان ہے کہ اس عبارت کے نیچے پھر التوضیح کا عنوان لائے ہیں، اور التوضیح کا عنوان لا کر نمبر 1 کے تحت یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے جان لیا کہ جملہ مفیدہ 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے بنتا ہے. کیا جملہ مفیدہ 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے بنتا ہے؟ ہم نے یہ بات جان لی ہے. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے یہ جان لیا کہ جملہ مفیدہ 2 یا 2 سے زیادہ کلموں سے بنتا ہے، تو آگے کہتے ہیں اب ہم اس درس میں کلمہ کی انواع پہچاننا چاہتے ہیں، کلمہ کی انواع پر بات کرنا چاہتے ہیں. اور نقطہ 2 کے تحت پھر آگے نمبر 2 نظر آ رہا ہے. نقطہ 2 کے تحت اوپر مذکورہ عبارت میں سے 3 نام انسانوں کے، 3 نام حیوانوں کے اور 3 نام جمادات کے لیے. جب یہ نام ذکر کر لیے
تو صفحہ 11 پر وَكُلُّ كَلْمَةٍ تُطْلَقُ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ کلمہ جس سے پہچانا جائے انسان، حیوان، نباتات یا جمادات کا نام، اسے اسم کہتے ہیں۔ وہی بات جو اسم کی تعریف کے اندر پیچھے ہم نے پڑھی ہے، پھر اس کو وَكُلُّ كَلْمَةٍ تُطْلَقُ سے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے کہ ہر وہ کلمہ کہ جس پر اطلاق ہو، ہر وہ کلمہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ کلمہ جس سے پہچانا جائے انسان، حیوان، نباتات یا جمادات، ان میں سے کسی کا نام بھی ہو وہ کلمہ، تو اس کلمہ کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ اور الخلاصہ کے تحت اسم کی تعریف ذکر کر رہے ہیں۔ جو آپ کو الخلاصہ کا عنوان نظر آ رہا ہے، اس کے تحت اسم کی تعریف ذکر کر رہے ہیں، جو کہ ابھی ہم نے پڑھی بھی ہے۔ اس سے آگے تدریبات کے عنوان کے تحت تدریب نمبر 1 میں 3 حیوانوں، پاکستان کے 3 شہروں، 3 مشہور شخصیات کے نام اور 3 پرندوں کے نام پوچھ رہے ہیں کہ جی 3 حیوانوں کے نام بتائیں، پاکستان کے 3 شہروں کے نام بتائیں، 3 مشہور شخصیات کے نام بتائیں، 3 پرندوں کے نام بتائیں، تاکہ طالب علم کی ایکسرسائز ہو جائے۔ تدریب نمبر 2 میں آپ دیکھیں تو وہاں تدریب نمبر 2 میں خالی جگہ مناسب کلمہ سے پر کرنے کا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کو خالی جگہ ڈاٹس والی جگہ نظر آ رہی ہے، اس کو آپ مناسب کلمہ سے پر کریں۔ یہاں پر مناسب کلمہ لکھیں جو اس جملہ کے مناسب ہو۔ مناسب کلمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اس جملہ کے مناسب ہو، یعنی جملہ بھی غلط نہ ہو، ایسا کلمہ لکھیں۔ آگے صفحہ 12 پر فعل کو بیان کر رہے ہیں، الفعل کہا ہے۔ وہ کلمہ، فعل کیا ہے؟ وہ کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے۔ وہ کلمہ جس کے معنی میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے اور جس میں تینوں زمانوں ماضی، حال اور مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ موجود ہو، وہ فعل ہوگا۔ ماضی موجود ہے، فعل ہے، حال موجود ہے، فعل ہے، مستقبل موجود ہے، فعل ہے۔ آگے پھر مزید اگر آپ اس کی تعریف کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فعل اس کلمہ کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے تو اسے فعل کہتے ہیں۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایسا کلمہ یا لفظ جو کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے لحاظ سے ظاہر کرے، زمانے کے لحاظ سے ظاہر کرے، اسے فعل کہتے ہیں۔ اب پھر فعل پر کچھ اضافی بات بھی ہم کریں گے، تو بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی اقسام پر بات کرتے ہیں تو بناوٹ کے لحاظ سے فعل کی درج ذیل 4 اقسام ہیں۔ فعل کی 4 اقسام ہیں بناوٹ کے لحاظ سے۔ فعل لازم ہے، فعل متعدی ہے، فعل مثبت ہے، فعل منفی ہے۔ پہلے فعل لازم پر آ جائیں۔ فعل لازم کہ فعل لازم اس فعل کو کہتے ہیں جو صرف فاعل کے ساتھ مل کر جملہ مکمل کر دے، جس کے اندر بات جو ہے فعل اور فاعل کے ملنے سے پوری ہو جائے، اسے فعل لازم کہتے ہیں۔ آگے فعل متعدی پر آ جائیں کہ ایسا فعل جو مکمل ہونے کے لیے فاعل کے علاوہ مفعول کی ضرورت محسوس کرے، یعنی فعل لازم وہ تھا جس میں بات فعل اور فاعل کے ملنے سے مکمل ہو جاتی تھی، لیکن فعل متعدی میں ایسا نہیں ہے۔ فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ جس میں فعل اور فاعل سے بات مکمل نہیں ہوتی، بلکہ فعل اور فاعل کے علاوہ مفعول کی بھی یہاں ضرورت ہوتی ہے، تبھی جا کر فعل متعدی مکمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ مثبت پر آ جائیں۔ فعل مثبت، فعل مثبت وہ فعل ہے جس میں کسی فعل یعنی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو، مثبت معنی کے اندر۔ اب دیکھیں، ایسا فعل یا مثبت جملے وہ جملے ہوتے ہیں جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہو، یعنی جس میں کسی کام کا ہونا یا کرنا پایا جائے، وہ فعل مثبت ہے۔ منفی کو اس کے الٹ کر لو، جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا نہ پایا جائے، جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کی نفی کی جائے،
وہ فعل منفی ہوگا۔ ویسے اس کی تعریف عرض کر دیتا ہوں کہ فعل منفی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی فعل یعنی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا ذکر ہو۔ فعل مثبت کے اندر کیا ہوگا؟ کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوگا۔ فعل منفی کے اندر کیا ہوگا؟ فعل منفی بالکل فعل مثبت کے الٹ ہے۔ فعل مثبت کے اندر کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوگا، فعل منفی کے اندر کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا ذکر ہوگا۔ آگے پھر آ جائیں، زمانہ کے لحاظ سے بھی فعل کی تقسیم ہے۔ زمانہ کے لحاظ سے فعل کی جو تقسیم ہے وہ ہے فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ان کی تعریفیں عرض کر دیتا ہوں کہ فعل ماضی اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے، اسے فعل ماضی کہتے ہیں۔ فعل مضارع ایسا فعل جس میں موجودہ یعنی حال اور آنے والا یعنی مستقبل دونوں زمانے پائے جائیں، فعل مضارع کہلاتا ہے۔ اور فعل امر کیا ہے؟ فعل امر یہ ہے کہ وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ اب خلاصتاً عرض یہ ہے کہ ایسا فعل جس میں کام کا کرنا، ہونا یا سہنا گزشتہ زمانے میں ہو، گزشتہ زمانے میں ظاہر کیا جائے، فعل ماضی ہوگا۔ اور جس فعل کے تحت کام کا کرنا، ہونا یا سہنا موجودہ یا آئندہ زمانے میں ظاہر کیا جائے، فعل مضارع ہوگا۔ اور جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہو، وہ فعل امر کہلاتا ہے۔ ان اقسام کو ہم آئندہ یونٹ میں بیان کریں گے۔ یونٹ اگلا جو آپ کا آئے گا نا کوڈ کا، اس کے اندر ان کو تفصیلاً بیان کریں گے۔ کون سی؟ یعنی فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر کو اگلے یونٹ میں تفصیلاً بیان کیا جائے گا۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی ذیلی اقسام ہیں جو ہم اس مقام پر بیان نہیں کریں گے، کیونکہ جب ہم انہیں تفصیلاً دوسرے یونٹ میں چل کر بیان کریں گے تو پھر وہیں پر ان کی یہ ساری چیزیں بھی آ جائیں گی۔ معنی کے لحاظ سے جو ہے فعل کی یہی قسمیں ہیں، یہ تین فعل ماضی، مضارع اور امر، ان کی تعریفیں اوپر بیان کر دی ہیں۔ اب آپ اپنے کوڈ کے صفحہ نمبر 12 پر آ جائیں۔ آپ کے کوڈ کا صفحہ 12 جو ہے، اس پر الفعل کے عنوان کے تحت ایک عبارت ذکر ہے جس میں چند الفاظ کے نیچے خط لگا کر مختلف افعال ذکر کیے ہیں۔ آپ عبارت کو غور سے دیکھیں۔ اس عبارت کے اندر چند الفاظ کے نیچے جو ہے وہ خط لگائے گئے ہیں، لکیریں کھینچ دی گئی ہیں۔ یہی پھر یہ جو جن افعال، یہی الفاظ جن کے نیچے لکیریں کھینچی گئی ہیں، یہ افعال ہیں۔ اب اس کے بعد التوضیح کی عبارت لائے ہیں جس میں چند افعال ذکر کرنے کے بعد فالکلمۃ الاولی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ فالکلمۃ الاولی سے پھر ان مذکورہ افعال پر تھوڑی سی بات کرنے کے بعد آخر میں وَكُلُّ كَلْمَةٍ تَدُلُّ عَلَىٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ کلمہ جو کہ دلالت کرے کسی عمل پر کسی زمانے میں، اس کا نام فعل ہے۔ ہر وہ کلمہ جو دلالت کرے کسی عمل پر کسی زمانے میں، یعنی کسی کام پر کسی زمانے میں، اس کا نام فعل ہے۔ اور الخلاصہ کے عنوان کے تحت فعل کی تعریف کر رہے ہیں جیسا کہ پہلے کرتے آئے ہیں۔ آگے آپ صفحہ نمبر 13 پر تدریبات کا عنوان قائم کر کے تدریب نمبر 1 میں عبارت دی ہے آپ کے کوڈ نے کہ آپ صفحہ 13 دیکھیں نا، اس پر تدریبات کا عنوان قائم کیا اور پھر اس کے تحت چند تدریبات لاتے ہیں۔ تدریب نمبر 1 جو ہے اس میں ایک عبارت دی ہے، پھر اس کے نیچے نمبر 1 کا عنوان قائم کیا۔ نمبر 1 کے تحت کہہ رہے ہیں کہ سابقہ عبارت میں ہر ایک فعل کے نیچے ایک لکیر لگائیں، یعنی اس عبارت میں جتنے افعال موجود ہیں ان کے نیچے لکیر لگائیں۔ اور دوسری تدریب میں بھی یہی طریقہ اختیار کیا ہے، یعنی وہاں پر بھی افعال جو ہے وہ ڈکلیئر کرنے یا واضح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ تیسری تدریب میں خالی جگہ دی ہیں
اور ان کو آگے مذکور افعال سے پر کرنے کا کہا ہے۔ خالی جگہ دے دیں اور آگے پھر افعال بھی آپ کے سامنے موجود ہیں جو انہوں نے ذکر کر دیے ہیں۔ انہی افعال میں سے آپ جو فعل جس خالی جگہ کے لیے مناسب ہے وہاں اس کو لکھیں گے۔ صفحہ 14 پر تدریب 4 میں خالی جگہ پر کرنے کا کہا ہے، وہاں بھی خالی جگہ دی ہیں۔ صفحہ 14 پر جو تدریب 4 آپ کو نظر آ رہی ہے نا، یہاں پر بھی آپ سے خالی جگہ پر کرنے کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اور تدریب 5 کا بھی یہی صورتحال ہے۔ اور تدریب 6 میں الف، بے، جیم، دال کے عناوین کے تحت عبارتیں ذکر کر کے، کیا تدریب 6 کے اندر کیا کیا انہوں نے؟ الف، بے، جیم، دال کے عناوین لائے ہیں، پھر ان کے تحت عبارتیں ذکر کی ہیں، اور ان عبارتوں میں سے اسماء اور افعال کی تخریج کا مطالبہ کیا ہے، یعنی ان میں سے اسماء اور افعال کی تخریج کریں، اسماء کو الگ کر دیں، اسم کو الگ کر دیں، فعل کو الگ کر دیں، ان کو الگ الگ نکالیں۔ اور صفحہ 15 پر تدریب 7 کے تحت جو عبارت نظر آ رہی ہے، اس میں افعال کی تعیین کا مطالبہ کیا ہے، یعنی صفحہ 15 پر تدریب 7 کے تحت یہ کہا ہے کہ جی اس کے اندر جو افعال موجود ہیں، فعل موجود ہیں، ان کی تعیین کریں، ان کو معین کر دیں۔ آگے صفحہ 16 پر حرف کو بیان کر رہے ہیں۔ اب حرف یہ ہے کہ اس کی سب سے پہلے تو تعریف کر دیتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ جس کا معنی اس وقت تک سمجھ میں نہ آئے جب تک وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ نہ ملے، یعنی حرف کا معنی اسی وقت ہمیں سمجھ آئے گا جب وہ کسی اسم یا فعل کے ساتھ مل کر عبارت کے اندر آئے گا تو اس کا معنی ہمیں سمجھ آئے گا، بس صورت دیگر حرف کا معنی ہمیں سمجھ نہیں آئے گا۔ اگر اکیلا حرف مذکور ہے تو اس کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اگر آپ حرف سے کوئی معنی لینا چاہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ کسی اسم یا کسی فعل یا پھر اسم اور فعل دونوں کو ملائیں گے تو حرف معنی دے گا، بس صورت دیگر اکیلے میں حرف کوئی معنی نہیں دے گا، یعنی کوئی ایسا معنی نہیں دے گا جو آپ کو کوئی چیز سمجھا سکے۔ آگے پھر حرف کی بھی تقسیم ہے، تو حرف کی 3 قسمیں بیان کر دیتے ہیں یہاں۔ حروف جارہ ہیں، حروف استفہام ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کچھ اشارہ کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے حرف کو، وہ بھی عرض کر دیں گے۔ بہرحال سب سے پہلے حروف جارہ ہیں۔ حروف جارہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جو اپنے بعد آنے والے اسموں کو مجرور کر دیں، یعنی حروف جارہ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم ان کے بعد آئے گا وہ اس اسم کے نیچے زیر لگوائیں گے، یعنی ان کا یہی عمل ہے کہ حروف جارہ ایسے حروف کو کہتے ہیں جو اپنے بعد میں آنے والے اسم کو مجرور کر دیں، یعنی ان کے بعد میں آنے والا اسم جو ہے اس کے نیچے زیر آئے گی۔ حروف جارہ کی کل تعداد 17 ہے۔ آگے حروف استفہام پر آ جائیں۔ حروف استفہام ان حروف کو کہتے ہیں جو کچھ پوچھنے یا سوال کرنے کے موقع پر بولے جاتے ہیں۔ آپ کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں یا پوچھنا چاہتے ہیں تو جو آپ حروف استعمال کرتے ہیں وہ حروف استفہام ہیں۔ آگے اسم اشارہ ہے، اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اس اسم کو استعمال کیا جاتا ہو۔ اسی طرح حرف کی ایک تقسیم اور بھی ہے عامل اور غیر عامل کے اعتبار سے۔ یہ بڑی اہم تقسیم ہے حرف کی، عامل اور غیر عامل کے اعتبار سے جو اس کی تقسیم کی گئی ہے۔ بہرحال اس کی بھی یہاں تعریف عرض کر دیتا ہوں کیونکہ بڑی اہم ہے۔ عامل اور غیر عامل سے کے اعتبار سے جو حرف کی تقسیم ہے یہ انتہائی زیادہ اہم ہے عربک کے اندر۔ سب سے پہلے عامل پر آ جائیں تو عامل ایسا حرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والے اسم اور فعل میں کوئی لفظی تبدیلی ہو جاتی ہے، یعنی عامل ایسا حرف ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد میں آنے والا اسم ہے یا فعل ہے اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی واقع ہوگی۔ عامل اس کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے تبدیلی واقع ہو۔ غیر عامل ایسا حرف ہوتا ہے، اب غیر عامل ایسا حرف ہوتا ہے جس کے آنے سے بعد والے اسم یا فعل میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ عامل اگر آ جائے گا تو اس کے بعد والے اسم اور فعل پر کوئی نہ کوئی تبدیلی ہوگی۔
غیر عامل کے بعد والے اسم پر، یعنی اگر کوئی عامل حرف آیا ہے، غیر عامل حرف آیا ہے، اگر کوئی ایسا حرف آیا ہے جو غیر عامل ہے تو اس کے بعد آنے والے اسم اور فعل پر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ اب آپ کے کوڈ کے صفحہ نمبر 16 پر الحرف کے عنوان کے تحت الحرف کا جو عنوان ہے ذرا اسے دیکھیں۔ الحرف کے عنوان کے تحت آپ کے صفحہ نمبر صفحہ نمبر 16 جو ہے، آپ کے کوڈ کا صفحہ نمبر 16 پر الحرف کے عنوان کے تحت ایک عبارت ذکر کی ہے جس میں حروف کے نیچے خط لگا دیے گئے ہیں، جیسا کہ پیچھے ہم فعل کے اندر یہ چیز دیکھ کر آئے ہیں کہ انہوں نے ایک عبارت ذکر کی تھی اور پھر جو ہے نا جو اس عبارت کے اندر جو افعال تھے ان کے نیچے انہوں نے خط لگا دیے تھے۔ اسی طرح بعین ہی وہی طریقہ ہے، یہاں پر ایک عبارت لے آئے ہیں اور اس عبارت کے اندر جو حروف ہیں ان کے نیچے پھر انہوں نے کیا کیا ہے، خطوط لگا دیے ہیں، لکیریں کھینچ دی ہیں۔ اس کے بعد توضیح کے تحت خط کشیدہ جو الفاظ ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ جملہ میں مذکور نہ ہو۔ کیا؟ یہ معنی ظاہر نہیں کرتے جب تک کہ جملہ میں مذکور نہ ہو۔ یہی حرف کی تعریف بھی یہی ہے کہ وہ دوسرے کے ساتھ مل کر معنی ظاہر کرے گا، اکیلے میں وہ معنی ظاہر ہی نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ جب من بولا جائے، لفظ من بولا جائے بغیر جملہ کے تو اس کا معنی سمجھ نہیں آتا، اور اسی طرح جب یہ جملہ میں استعمال کیا جائے تو معنی ظاہر کرتا ہے۔ یعنی من کو اگر اکیلے میں بولا جائے معنی ظاہر نہیں کرے گا، اگر من کو جملہ کے اندر استعمال کیا جائے تو معنی ظاہر کرتا ہے۔ آگے وَكُلُّ كَلْمَةٍ سے جو آپ کو نظر آ رہا ہے وَكُلُّ كَلْمَةٍ، اس لفظ سے یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس قسم کے ہر کلمہ کا نام حرف ہے جو اکیلے میں معنی ظاہر نہیں کرتا، اس قسم کے ہر کلمہ کا نام حرف ہے۔ الخلاصہ میں حرف کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہر وہ لفظ جو نہ ظاہر کرے خود اپنا معنی مگر اپنے علاوہ کے ساتھ مل کر، یعنی اکیلے میں معنی ظاہر نہیں کرے گا، اپنے علاوہ کے ساتھ مل کر کیا کرے گا، معنی ظاہر کر پائے گا۔ اور آگے کہتے ہیں، یعنی آگے پھر صفحہ نمبر آپ 17 کو دیکھ لیں۔ صفحہ نمبر 17 جو ہے اس پر تدریبات کے تحت تدریب نمبر 1 میں حسب طرز عبارت لائے، جیسا ان کا طریقہ ہے آپ کے کوڈ کا اسی طرز کو برقرار رکھا اور ایک عبارت ذکر کی اور فرمایا کہ اس عبارت میں سے حروف کی تخریج کریں، یعنی حروف کو الگ نکالیں، اس عبارت میں جتنے حروف ہیں ان کو الگ کر لیں۔ اور تدریب 2 میں جو عبارت مذکور ہے اس میں اسم کے نیچے ایک لکیر اور حرف کے نیچے 2 لکیریں لگانی ہیں، یعنی اسم کے نیچے 1 لکیر لگا دو اور حرف کے نیچے 2 لکیریں لگائے تاکہ اسم اور حرف الگ الگ ہو جائے۔ تدریب 3 میں خالی جگہ پر کرنی ہے، اور صفحہ 18 پر تدریب 4 میں جو عبارت ہے اس میں سے آپ نے اسم کی پہچان کرنی ہے۔ تدریب 4 کے اندر جو عبارت نظر آ رہی ہے اس عبارت کے اندر آپ نے کس کی؟ اسم کی پہچان کرنی ہے کہ اس میں اسم فلاں فلاں اسم ہے، ان کو الگ کرنا ہے۔ اور تدریب 5 میں مناسب حروف سے خالی جگہ پر کرنی ہے، جو حرف خالی جگہ کے مناسب ہے وہاں لکھے۔ تدریب 6 میں خالی جگہ پر مناسب کلمہ لگانا ہے اور پھر اس کی قسم بھی بیان کرنی ہے کہ یہ کلمہ اس جگہ مناسب ہے اور یہ فلاں قسم کا کلمہ ہے، اس کی نوع بیان کرنی ہے۔ یہ 7ویں تدریب صفحہ نمبر 19 پر جا کر ختم ہوتی ہے۔ آپ آگے صفحہ الٹ کر ذرا دیکھ لیں گے، اسے مکمل کریں گے۔ اس کے علاوہ پھر وہی میری آخر میں جو ریکویسٹ ہوتی ہے عموماً وہ میں عرض کرتا ہوں کہ میرے اس یوٹیوب چینل AIOU عربک لرننگ ود انیس الرحمن پر BS عربی اور MA عربی کے حوالے سے ایک بہترین علمی ذخیرہ موجود ہے۔ دیگر یونیورسٹیز کے طلباء بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ بالخصوص میں نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے طلباء کا خاص خیال رکھا ہے یہاں پر تعلیمی مواد پیش کرنے کے حوالے سے، اور میں عرض کرتا چلوں کہ بشری تقاضوں کے تحت ظاہر ہے میں انسان ہوں، مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے مطلع کریں مجھے، تاکہ میں آئندہ کے لیے اصلاح کروں، اور اسے ہائی لائٹ کریں، میرے ساتھ رابطہ کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ اور اس کے بعد میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، اور اسے دوسرے دوستوں تک شیئر بھی کریں، پہنچائیں بھی صحیح، مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے ورک کر سکوں، اور یہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے یہ چینل۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سپورٹ کریں، اور کہیں کوتاہی نظر آئے تو ضرور مطلع کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔